الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال تعالى وإنك لعلى خلق عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله صدق رسوله النبي الكريم. اساتذہ اکرام اور میرے بزرگ اور دوستوں، آج پہلی بار آپ کی مسجد ہیرا 22 روڈ نظامپورہ حاضری ہوئی ہے. مولانا محمد احمد اظہر صاحب اور ہمارے شاگرد مولوی احمد شیر صاحب کے تبسط سے آپ حضرات سے ملاقات ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کو پیغمبر سلام کی اتباع پر معمول کیا. اگر تم میری محبت لینا چاہتے ہو اور چاہتے ہو کہ اللہ ہم سے پیار کرے، میرے محبوب کے پورے تابع دار بن جائیں. اللہ کا پیارا بننے کے لیے اللہ کے پیارے پیغمبر السلام کی اتباع ضروری ہے. اگر آپ کی اتباع نہیں ہے پھر اللہ کا پیار نہیں ملنا چاہیے. اس لیے کہ انسان جب کسی سے کوئی پیار کرتا ہے تو پیار کی تو وجہ ہوتی ہے. بچے سے پیار کرتا ہے کہ میرا بیٹا ہے، بیٹی سے پیار کرتا ہے کہ میری بیٹی، بیوی سے پیار کرتا ہے کہ میری بیوی، بھائی سے پیار کرتا ہے کہ میرا بھائی. کوئی چیز ہوتی ہے. اب اللہ تعالیٰ ہم سے پیار کرے یا ہم اللہ تعالیٰ سے پیار کریں تو ہمیں کیسے پتا چلے گا؟ اس ذات کے بارے میں ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے پیار کر رہے ہیں یا ہم اللہ سے پیار کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم اگر چاہتے ہو یہ دیکھنا کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں، یہ دیکھو کہ تمہاری زندگی میں میرے محبوب کی کتنی اتباع ہے. تو وہی تبدیل ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ ہر ایک کو وہی تو نہیں بھیجیں گے، ہر ایک کو اطلاع تو نہیں دیں گے بھائی میں تم سے پیار کرتا ہوں. اللہ نے ایک علامت بتا دی، ایک کسوٹی بتا دی کہ اگر میرا پیار لینا ہے، میرا پیار پردوں میں چھپا ہے، لیکن اس کی ایک علامت ہے
پیغمبر سلام کے راستے پر کتنا چلتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی اللہ تعالیٰ کو محبوب تھی، آپ کی صفات بھی اللہ تعالیٰ کو محبوب. سبحان اللہ. ذات بھی محبوب، صفات بھی محبوب، ادائیں بھی محبوب، چلنا پھرنا بھی محبوب، کھانا پینا بھی محبوب. انک بیاعیننا، قرآن کہتا ہے اے ہمارے محبوب ہر وقت بے شمار نگاہیں آپ کو دیکھتی رہتی. سبحان اللہ. ہماری بے شمار بیاعیننا، ہماری تو دو آنکھیں ہیں نا. جس طرح وہ ذات غیر محدود ہے، غیر محدود طریقے پر دیکھتی. انک بیاعیننا، ہماری بے شمار نگاہوں کے سامنے آپ ہم دیکھتے رہتے. قد نرا تقلب وجهك في السماء. قبلے سے پہلے، تحویل قبلہ سے پہلے پیغمبر سلام اوپر دیکھتے تھے بار بار. اللہ کو وہ ادا بھی پسند آئی، قرآن میں نازل کیا کہ آپ اوپر دیکھتے تھے، ہم آپ کو دیکھتے تھے. سبحان اللہ. قد نرا، ہم دیکھ رہے تھے تقلب وجهك في السماء، کہ آپ اپنا چہرہ اوپر کرتے تھے وہی کے انتظار میں. لو ہم نے بدل دیا قبلہ، جاؤ فولی وجہ شطر المسجد الحرام. ہمیں آپ کی یہ ادا بھی پسند آ رہی کہ آپ وہی کے انتظار میں اوپر دیکھتے ہیں. بتائیے اس پیغمبر کی ایک ایک ادا سے اللہ پیار کرتا ہو، اس کی اتباع کرنے والے سے کیسے پیار نہیں ہوگا؟ سننا تھی بات. ہمارے محبوب کی اتباع، محبوب کے رنگ میں رنگے جاؤ. بس ان کے رنگ میں تم رنگے جاؤ گے، اللہ کو تم سے پیار ہو جائے. تم تو تم سے پیار. اللہ تعالیٰ نے ایک معیار بتایا، یحببکم اللہ، ہم تم سے پیار کرے گا کہ تم ہمارے عاشق نہیں کہلاؤ گے، ہمارے معشوق کہلاؤ گے. ہم تمہیں معشوق بنائیں. ایک بزرگ نے خود شریف سے قرآن کا مطلب، جب حضرت سرخ پوش بخاری رحمۃ اللہ علیہ حیات کو زمانے کی شیخ سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے دو بڑے خلیفہ، ایک حضرت بہت زکریا رحمۃ اللہ علیہ اور ایک سرخ پوش بخاری، دو شریف بڑے لوگ، اللہ والوں کے ساتھ زندگیاں اپنے شیخ کے لیے خدمت کی. اگر خود فرماتے بہت زکریا رحمۃ اللہ علیہ جس طرح سرخ پوش بخاری نے خدمت کی، کہا کسی کو نہیں دیکھا کہ اپنے شیخ اور مرشد کی ایسی خدمت کی. آج تو کوئی دوسرا کسی نیک انسان کی خدمت کرے، عالم کی نظر کی، تو دوسروں کے پیٹ میں درد ہو جاتا ہے. عجیب بات ہے. حالانکہ وہ خدمت وہ کر رہا ہے، زور اس کا لگ رہا ہے، درد دوسروں کے پیٹ میں ہو رہا ہے. عجیب ہے. یہ ادائیں جو صحابہ کرام نے رسول اللہ کے ساتھ کر کے دکھائی کہ کیسے عشق اور محبت کیا ہے. تو قیامت تک نائبین رسول کے ساتھ بھی امت کریں گے. یہ وہیں سے سیکھا گیا، صحابہ سے سیکھا کہ عشق کیسے کرنا ہے. نائبین پیغمبر صاحب خود فرمایا، من صلی خلف عالم تقی، جس نے کسی متقی عالم کی پیچھے نماز پڑھی، کانما صلی خلف نبی، گویا کہ نبی کے پیچھے نماز پڑھی. سبحان اللہ. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو چیز خاص نہیں ہے، جو چیز خاص نہیں، جو خاص ہے آپ کے ساتھ وہ خاص خصائص سے پیغمبر مستقل لکھے ہوئے جو آپ کے ساتھ خاص، وہ آپ کے ساتھ خاص. لیکن اس کے علاوہ باقی چیزیں جو خصائص سے پیغمبر نہیں، اس میں اجازت ہے کہ نائب رسول کے ساتھ ویسے حسن سلوک کیا جائے. خیر اگر فرماتے بھی بات کیا جانا،
خان رحمۃ اللہ علیہ کا کہ ہمارے شیخ جو عمر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ تھے اس کو کچھ پیٹ کی کوئی تکلیف تھی جس کی وجہ سے حضرت ٹھنڈی چیز استعمال نہیں کرتے، ان کو چیز گرم کر کے دینا، پانی بھی گرم کر کے دینا پڑتا، کھانا بھی جو بھی ٹھنڈی چیز استعمال کرتے تو پیٹ کی تکلیف ہو جاتی۔ اب حضرت سفر فرماتے تھے کہ قافلہ ساتھ ہوتا کہ سرخ پوش بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے سر پر ہر وقت چولہا جلتا رہتا اور سر پر رکھ کے چلتا، اس میں آگ جلتی تھی، اس میں مرید لکڑیاں ڈالتے رہتے تھے تاکہ آگ جلتی رہے، اور وہ سر پر اس کو اٹھا کر چلتے تھے۔ اس گرم چولہے کو جب بھی شیخ کو کوئی ضرورت ہوتی فوراً اس پر گرم کیا جاتا اور شیخ کو اور حضرت کو پیش کیا جاتا۔ تو وہاں ایک بزرگ تھے، اللہ کے بڑے عاشق تھے، اللہ اللہ کرتے تھے۔ ایک رات اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوئی، کہا کہ بھائی تو نے تو ہمارے عشق میں اور ہمارے محبوب کے اس میں اتنا آگے چلا گیا کہ اب تو ہمارا معشوق ہے۔ قرآن کہہ رہے یحببکم اللہ، ہم عاشقوں کو معشوق بنا لیں۔ تو صبح کو جب اٹھے اور بازار میں آئے تو ایک آدمی نے کہا معشوق صاحب، معشوق اللہ صاحب، کہا ہے کیا بات ہوئی؟ اس کو کس نے بتا دیا مجھے معشوق اللہ کا لقب مل گیا؟ اگلا آدمی کہتا معشوق اللہ صاحب، اللہ نے پورے ملک شریف کے اس کا نام معشوق اللہ مشہور کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے فاتبعونی، اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو، تم چاہتے ہو اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کرنا، فاتبعونی، پیغمبر سلام کی اتباع کرو، یحببکم اللہ، پھر اللہ تم سے محبت کریں گے، اور صرف محبت نہیں کریں گے، وہ یغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو بھی معاف کریں گے۔ اتباع پیغمبر کا انعام محبوبیت کے ساتھ معافی ہے۔ ایسا شخص جو پیغمبر سلام کی اتباع کے لیے کوشش کرتا رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کو میں اپنانے کی کوشش کروں کہ پیغمبر سلام نے یہ کام کیسے کیا تھا، یہ کام کیسے کیا تھا، یہ کام کیسے کیا تھا، پوچھ پوچھ کر اس کام کو کرنے کا طریقہ سیکھتا رہے، اللہ فرماتے محبوب بھی ہوتا جائے گا اور اس کی مغفرت بھی ہوتی ہے۔ آج اللہ رسول عشق کے دعوے ہیں، اتباع نہیں۔ مولانا رومی نے بڑا اچھا، مولانا جلال رومی نے بڑا اچھا کا خلاصہ نکالا ہے۔ ایک آدمی نے کہا کہ میری فلاں جگہ شادی ہو رہی، اور وہ بڑا آدمی کا جہاں شادی ہو رہی، ہم نے کہا تیرا مال حصہ ہو گیا، کہا آ جاؤ آ جاؤ، بارات بناؤ بارات بناؤ۔ اب جوان لوگ آ گئے، ہلڑ بازی شروع ہوا ہے کہ بارات جا رہی ہے بارات جا رہی۔ اب لوگوں نے وہاں جا کر پتا کیا کہ جہاں جانی ہے بھائی اس کا رشتہ طے کیسے ہوا؟ کچھ لوگ ایسے ہوتے وہ جا کر پتا کیا تو پتا چلا وہاں انہیں خبر بھی نہیں ہے کہ ہماری بچی کا رشتہ ہوا ہے، ان کو خبر بھی نہیں۔ جیسے کہ مدرسے کا طالب علم تھا، طالب علم بھی عجیب قوم ہوتی ہے، مدرسوں کے طالب عجیب قوم ہوتی ہے، یہ عجیب مجاہدات میں موجود آتے ہیں، عجیب عجیب قصے، یہ تھوڑی علم دین آ جاتا ہے، ہمیں ان کی چھانے نظر آتی، یہ نظر نہیں آتا جب رنے کھاتے ہیں، نظر نہیں آتا کیسے کیسے بنتے۔ ایک بہت بڑے خطیب ہیں، خطیب یورپ اور ایشیا ان کو کہا جاتا ہے، انہوں نے مجھے خود بتایا کہ مدرسے میں یہ حال تھا، میرے والد بہت ہو گئے تو کوئی رشتہ دار پوچھنے نہیں آتا تھا والد کے بعد کہ اس کا کیا حال ہے، اور ہم محلے میں روٹیاں مانگ کے روٹی کھاتے تھے۔ آج پوری دنیا میں اس کی مانگ ہے تو لوگ حیران ہوتے، یار مولوی صاحب نے تو بڑے ٹھاٹ لے، یہ نہیں دیکھتے قرآن پڑھنے کے لیے رگڑے کتنے کھائے تھے۔ میرے شیخ سے کسی نے کہا کہ مولوی صاحبان مرغا بہت کھاتے ہیں، ہم نے فرمایا قرآن کے لیے مرغے بھی یہی بنتے ہیں، استاد کے سامنے تو مرغے کھائے تھے نا، تم خود ہی کھلاؤ گے، بلا بلا کے کھلاؤ گے۔
حضرت صاحب مہربانی ہمارے گھر آ جائے مرغا کھلائیں گے مرغے جو بنے خدا کے لیے خدا کے لیے مرغے بنے تو مرغے کھائیں گے نا. اور طالب علم نے یاروں سے کہا یار میری شہزادی سے شادی ہو رہی شہزادی سے. ہم نے کہا ہے اور شہزادی سے یار شادی ہو رہی کھانے کو ایک ٹائم روٹی ملتی ایک ٹائم نہیں ملتی. ہم نے کہا ہاں آدھا کام ہو گیا آدھا رہ گیا. آدھا کام بھی ہو گیا. ہاں کیا یار میں تو راضی ہوں بس وہ راضی ہو جائے تو کام ہو گیا. لیکن شہزادی سے بھی شادی ہو جاتی ہے ایسی کو بات ہے. شاہ عبد العزیز مدثر بھی رحم اللہ نے طالب علم کا قصہ لکھا ہے. ایک طالب علم ایک جنگل میں کسی مدرسے میں پڑھتا تھا. رات کو اپنی کتاب کا مطالعہ کر رہا ہے. اتنے میں اچانک وہ کیا دیکھتا ہے کہ ایک بڑی خوبصورت حسین و جمیل لڑکی دلہن بنی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی. وہ چراغ کی روشنی پڑ رہا تھا. اس کی نظر پڑی. اس نے فوراً نظر پھیر لی اور لڑکی ڈرتے ڈرتے کونے میں آ کر کمرے میں بیٹھ گئی. اس کے بعد 2-4 گھنٹے کے بعد صدائیں لگی شہزادی کو تلاش کرو. بادشاہ کی فوجیں آ گئی. وہ یہ کہ بادشاہ کی بیٹی کی بارات جا رہی تھی. راستے میں طوفان آ گیا. جنگل میں درخت گرے جس میں وہ شہزادہ جو دلہا تھا وہ بھی مر گیا. کتنے لوگ مر گئے. یہ اپنی جان بچا کر جو بھاگے اس کو روشنی نظر آئی. اس مدرسے کے کنارے اس بستی کنارے پر اس میں وہ طالب علم تھا. خیر فوجیں لے گئی. جب اس کا صدمہ دور ہوا 1-2 سال کے بعد تو بادشاہ اور ملکہ نے مشورہ کیا کہ اس کی دوبارہ شادی کی جائے. تو اس کو کہا کہ بیٹی تیری دوبارہ شادی کرنی ہے. انہوں نے کہا مجھے شادی نہیں کرنی. میں تو رخصتی کے رات ہی بیوہ ہو گئی. اب میں کیا شادی کروں. بس میں اللہ اللہ کروں گی. اگر میری شادی کرنی ہے تو مدرسے کو طالب علم کو تلاش کرو جس کے کمرے میں نے پناہ لی. بادشاہ حیران ہو گیا. ملکہ حیران ہوگی. وزیر کو بلا بھائی یہ معاملہ ہے. اور لکھا ضرور مولوی صاحب نے کوئی تمیز کر دیا. ایسا تمیز کر دیا کہ محبوب قدموں میں آ گئے. ہمارے دوست کہتے تھے کیسے نالائق کے تمیز کرنے والے محبوب عزت والی چیزیں قدموں میں گرا ہے. اس کو تلاش کیا گیا. وہ عالم بن گیا تھے. کسی مسجد میں امام تھا. اس کو طلب کر لیا شاہی دربار میں. پردے کے پیچھے ملکہ اور بیٹی بیٹھی ہے. ادھر بادشاہ وزیر سارے مشیر بیٹھے. انہوں نے کہا کیا بات ہے جو کیا قصہ پیش آیا تو سرات ہماری بیٹی تجھ سے شادی کر 2-3 سال ہو گئے تجھے بولی نہیں. نہیں میں نے تو کچھ نہیں کیا. میں تو پہلی دفعہ دیکھا. اس کے بعد میں تو دیکھا بھی نہیں. وہ تعلق دیکھا کمرے میں آیا تو مجھے دیکھا کہ یہ خوبصورت کوئی لڑکی سجی آئی. اس کے بعد میں نے نہیں دیکھا. لڑکے کا ابا اس کے ہاتھوں کو دیکھو. ہاتھوں کو دیکھا تو 10 کی 10 انگلیاں جلی ہوئی تھی. جلنے کے نشان تھے. کہا کہ اس سے پوچھو ہاتھ کیوں جلے کیوں ہاتھ جلے. انہوں نے کہا کہ پوچھا بھی تیرے ہاتھوں پر یہ جلنے کا نشان کیوں ہے. انہوں نے کہا دراصل جب یہ شہزادی آئی تو مجھے میرا نفس تنگ کرنے لگا. ادھر سے شیطان آنے لگا تو میں اپنی انگلی چراغ پر کر دیتا تھا. جہاں تک جس میں سے چربی نکل آتی تھی تو اپنے نفس کو کہتا تھا کہ دیکھ وہ دوزخ کی آگ برداشت کر سکے گا تو دنیا کی آگ برداشت کر سکے گا. انہوں نے کہا میں اسی لیے اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہوں. اللہ نے اس کو تقوی کی دولت دی. اور متقین وعند المتقین فی جنات ونہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. اللہ اپنے پہلو میں ایسے متقی لوگوں کو دکھائیں گے. آشا مان بادشاہ کا بالکل ٹھیک ہے. کہہ رہے انتہا بالکل ٹھیک ہے. وہ کیا انسان میں تقوی ہو تو روٹی بھی مل جاتی. بولو بھائی اور وہ کہتا ہے میں یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزق منہ حیث لا یحتسب. اور ہم اس کے لیے مخرج بنا دیتے ہیں راستے بنا دیتے ہیں اور وہاں سے مستقیم انسان کو رزق دیتے ہیں جہاں سے اس کا گمان بھی
حکیم الامت صاحب بھی فرماتے ہیں اے لوگوں تم اپنی پلیٹوں پر ناز کرتے ہو، تمہارے پاس دکان ہے، تمہارے پاس فیکٹری ہے، تمہارے پاس کاروبار ہے، تمہارے پاس کھیتی ہے، یہ تو پلیٹ ہے، ڈالتا اللہ کی اس میں ہے، تمہاری پلیٹ میں کچھ نہیں ہے۔ بڑے بڑے کاروبار فلاپ ہو جاتے ہیں، کھیتیاں اجڑ جاتی ہیں، نوکریوں سے بے نوکری ہو جاتا ہے، اور بڑے بڑے کام ہو جاتے ہیں، رزق روٹی کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ اسباب کے باوجود کیونکہ پلیٹ میں ڈالنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، اس کی مرضی سے پلیٹ میں آتا ہے، پلیٹ پیدا نہیں کرتی۔ اور میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جس میں پلیٹ بھی اللہ تعالیٰ دیتے ہیں اور ڈال کے بھی دیتے ہیں، پلیٹ بھی ان کی اور ڈال کے بھی دیا۔ یہ ہے من حیث لا یحتسب، بادشاہ نے اس کو وزیر مذہبی امور بنا دیا، وزیر مذہب۔ اور آج مذہبی امور کا جو بنتا ہے اس کو قل واللہ بھی نہیں پڑھتے، ہمارے وزیر اسلام ان کا وزیر انہوں نے قل واللہ بھی پڑھنی ہے۔ کتنے واقعات جب عدالتوں میں جا کر کونسلر یا ایم این اے کی والوں کلمہ سنتے، کلمہ نہیں آتا، جو ہے قنوت نہیں آتی، آیت الکرسی نہیں آتی، نماز نہیں آتی، اور آ کر ہمارے اور آپ کے پردھان بن جاتے ہیں۔ حالات ان کے یہ، ہم نیک لوگوں کو، علماء کو ہم منتخب نہیں کرتے، اور ہم نے ٹھگی مارنی ہوتی ہے، تھانے میں سفارش کرانی ہوتی ہے، مولوی صاحب کو سفارش نہیں کریں۔ حضرت مولانا عبداللہ درخواست رحمۃ اللہ علیہ سے انتخاب لڑا، حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ منع کیا کہ آپ نہ لڑیں، اس نے کہا پارٹی کے صدر ہیں اور لوگ ووٹ نہیں دیتے، علماء کرام کو ووٹ نہیں دیتے، ہمارے پنجاب میں تو یہ حال ہے، آج دوسرے علاقوں میں ہے، پٹھانوں کے علاقے میں دیتے، علماء کو پسند کرتے، ہم بھی پسند کرتے ہیں، لیکن بس مسجد کے حد تک، باہر نہیں۔ انہوں نے کہا آپ نہ لڑیں، ان کا نہیں، سب ہمارے مرید ہیں، سب ہمیں ووٹ دیں گے، سب کو سبحان اللہ، حضرت ایسے بولتے تھے ناک میں سب کو۔ جب انتخاب ہوا تو حضرت کو ووٹ نہیں ملے، حضرت بڑے حیران ہوئے کہ فلانی مسجد میرے مریدوں کی ساری تھی، وہ کیوں نہیں دیا ووٹ؟ تو جا کر تحقیق کرائی، ان کا سائیں حضرت کا بزرگ ہے، سب کو ٹھگی مار سارے سوالش کرے تھے، سب کو کوڑے بنوا ہمیں کوڑے بنوائیں گے، ایک ہے کہ ہاتھ کاٹو چوری کی، ہاتھ کاٹو۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تو مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات کی، انہوں نے کہا لوگ آج دعویٰ کرتے ہیں ہمیں اللہ رسول سے عشق ہے، اور تمہارا عشق وہاں پہنچتا بھی ہے یعنی یہ تو دیکھو جہاں سے تم ایک طرف یک طرف ہٹ رہے بھگ چلائی ہوئی ہے، تم تو شور مٹا رہے ہو، ڈھول کی تاپ پر پیغمبر سلام کے نام پر ناچ رہے ہو، کیک کاٹ رہے ہو، پیغمبر سلام کے نام پر کیک کاٹ رہے ہو، جس نبی کے پیٹ کے اوپر پتھر بندے ہوتے تھے، جس کے صحابہ کے پیٹ پر پتھر بندے ہوتے تھے، اس کے نام پر تم کیک کاٹ کر کھا رہے ہو۔ کام اللہ رسول کے عاشق ہیں، وہ تمہارا عشق پہنچتا بھی ہے یا نہیں؟ ورنہ ایسا نہ ہو بخانہ داماد پورا شور شر، داماد کے گھر میں شور ہو رہا ہے کہ بارات جانی ہے، بخانہ دختر نباشت ہے خبر، اور جہاں بارات جانی اس کو خبر بھی نہیں ہے کہ ہمارے گھر کو بارات آنی، یہ سب کس سے زمین پر رہ جاتے ہیں، اوپر کوئی نہیں جاتا، کوئی خبر بھی نہیں، وہاں پر بالکل خبر نہیں، بالکل خاموش مقام ہے وہاں پر، کوئی آواز نہیں، کتنا بھی تم شور کر لو، میں شور کی بات چھوڑو، آپ ذکر اذکار بھی کریں لیکن اس کے ساتھ اعمال صالحہ نہ ہو۔ الیہ یصعد الکلم الطیب، قرآن کہتا ہے پاکیزہ کلمات اللہ کی طرف جاتے ہیں، لیکن والعمل الصالح یرفعہ، نیک اعمال ان کو اٹھا کر لے جاتے ہیں، خالی زبانی جمع خرچ نہیں کرتے۔ قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے اعمال صالحہ ہوں گے تو تیرا ذکر بھی معتبر ہوگا، تیری تلاوت بھی معتبر ہوگا۔ اگر ہمارے صالحہ نہیں، اوپر ہی نہیں جاتے، کرتی جب اوپر ہی نہیں جائیں گے تو کیا لکھے جائیں گے؟ وہ سب جائیں گے، نام ہی نہیں لسٹ میں۔
اس نے کوئی ذکر کیا ہمیں یاد کیا تو کب جائے گا؟ بل امر صالح کو اعمال صالح اٹھاتے ہیں، قلب طیب کو اعمال صالح اٹھاتے ہیں۔ اور جب تک اس دربار میں کوئی چیز نہیں پہنچتی معتبر نہیں نیچی رہتی۔ چنانچہ حدیث شریف میں 3 بڑے اعمال کا ذکر ہے، شہادت کا ذکر ہے، صحابت کا ذکر ہے، علم کا ذکر ہے۔ 3 آدمی پیش ہوں گے، کیا لے کر اللہ تیرے لیے شہید ہوا، میرے لیے نہیں شہید ہوا، تو دنیا داری کے لیے مرا تھا، تیرے یہاں پر شہیدوں میں تیرا نام آئے تو دنیا کی بات دنیا میں رہ گئی، یہاں تو آئے، جان بھی گئی، وہاں نہیں پہنچی۔ سخی بلائیں گے، سخی کیا لایا ہے؟ مال تیرے اوپر لٹا دیا، نہیں میرے اوپر نہیں لٹایا، تیرا مال آیا ہی 1 روپیہ نہیں پہنچے، 1 روپیہ تیرا یہاں 1 روپیہ نہیں، 1 روپیہ نہیں آیا۔ اور اگر پہنچتا ہے بخاری میں آتا ہے ایک آدمی 1 کھجور اللہ کے لیے، اللہ کے راستے دیتے، 1 کھجور اللہ کے لیے اللہ کے راستے میں دیتا ہے، اللہ اپنے دائیں ہاتھ میں لے کر اس کو پالتے ہیں، جب احد پہاڑ جتنی کھجور ہو جاتی ہے اس کے نام اعمال میں درج ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے جب میزان دیکھا تو بے ہوش ہو کر گر پڑے، اللہ بھی اتنے بڑے میزان کو کون بھرے گا؟ فرمایا 1 کھجور میرے لیے کوئی دے، 1 کھجور اس کو اتنا بڑا کر دوں گا کہ پورا میزان بھر دے گا۔ نہ پہنچے سخی کی ساری ثقافت 1 ڈھیلا نہیں پہنچا، کیونکہ لوگوں کی واہ واہ کے لیے قاری لایا جائے گا، عالم لایا جائے گا، کیوں؟ واہ واہ کے لیے۔ ہمارے ہاں ذکر ہی نہیں ہے تیرا، نہ قاریوں میں تیرا نام لکھا ہے نہ علماء میں تیرا نام لکھا ہے۔ پہنچے نہیں، تو نے دنیا داری کے لیے کیا، ڈگریوں کے لیے کیا، دنیا کی واہ واہ کے لیے کیا۔ آج کتنے بڑے گھٹتے، آج کتنے، آپ سوشل میڈیا پر جا کر دیکھ لو، کتنے لوگ کتابیں کھول کر قرآن حدیث لوگوں کو سمجھا رہے ہیں، گمراہ کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اوہو یار اس کا بڑا علم ہے، وہاں کوئی ذکر نہیں ہوتا وہاں، کیونکہ وہ بنے اس لیے ہے تاکہ لوگوں کو خراب کرے، علماء کو خراب کرے، دین والوں کو خراب کرے۔ ان کو ترغیب نہیں دیتے جو نماز نہیں پڑھتے کہ مسجد میں آ کر نماز پڑھو، جو نماز پڑھتے کہتے تھوڑی نماز نہیں ہوئی، تھوڑی نماز نہیں ہوئی۔ میں آسٹریلیا گیا تھا، آسٹریلیا میں مسجد نماز پڑھ کے نکلے تو کوئی لوگ جو آپ کی نماز نہیں، اس میں یہ نہیں، نماز نہیں۔ ایک بابا جی تھے، کڑک تھے، انہوں نے انگریزی میں ان کو بڑی سنائی، انہوں نے کہا بدبختوں مارکیٹ میں جاؤ جہاں بے نمازی ان کو مسجد لاؤ، جو مسجد میں ان کو خوب خراب کرتے ہو۔ اللہ فرمایا میرے ہاں تو تذکرہ ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاتبعونی، اگر تم چاہتے ہو تمہارا تذکرہ اللہ کے دربار میں ہو، محبوب کے راستے کو اپنا، تمہارا ذکر ہو جائے، ہر وقت ذکر رہے، ہر وقت اللہ تمہیں یاد رکھے، کیونکہ تم محبوب کی اداؤں جو اپنائیے۔ کہتے جب کوئی کھانا کھاتا ہے پیغمبر سلام کے طریقے پر اللہ اس کو پیار کر رہے ہوتے ہیں، جب سوتا ہے رسول اللہ کے طریقے پر اللہ اس سے پیار فرماتے ہیں، جب چلتا ہے پیغمبر صاحب سے۔ صحابہ کرام تو یہ بھی سیکھا کرتے تھے، تابعین صحابہ سے یہ سیکھتے تھے کہ پیغمبر سلام چلتے کہتے تھے، ذرا ہمیں بتانا کیسے قدم لیتے تھے۔ حالانکہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ پیغمبر سلام کی طرح ہم چلیں، کیونکہ یہ پیغمبر سلام کی وہ سنتیں ہیں جو آپ جب سے آپ سے مبارکہ دی، لیکن اس کا کیا حال تھا کہ یہ بتاؤ کیسے چلتے تھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ صاحب نے جب بھی کوئی چیز کھانے کے لائی جاتی تو اور حدیث کی کتابیں شاگردوں جب بھی بتاؤ رسول اللہ نے یہ کیسے کھائی تھی تاکہ میں ویسے کھاؤں، بتاؤ یہ کیسے، اس طریقے پر کھاؤں گا۔ حضور چیز کیسے کھائی، بادام تو آپ نے کیسے کھائے، کیسے طرح فرمایا، تربوز تھا تو پیغمبر سلام نے کیسے طرح فرمایا۔ آپ کے ہاتھ سے مارکتی ٹھنڈی اور گرم چیز ملا کر کھاتے تھے، اگر تربوز کھا رہے تھے آپ کھجور بھی کھاتے تھے، فرماتے یہ اس کی سردی کو مارے گا، اس کی گرمی کو مارے گا، وہ تو دل ہو جائے گا۔ آپ ککڑی کھاتے، ککڑی ٹھنڈی ہوتی ہے، اس کے ساتھ کھجور ملا کر کھاتے۔ امام مالک پوچھتے کیسے کھاتے۔  ایک بزرگ تھے، 1 مہینے 10 دن 15 دن 20 دن 25 دن 30 دن 40 دن 50 دن 60 دن 70 دن 80 دن 90 دن 100 دن 120 دن 150 دن 160 دن 170 دن 180 دن 190 دن 180 دن 190 دن 180 دن 190 دن 180 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 د
ان سے ان کے مریدوں نے دوستوں نے کہا کہ پیغمبر اسلام کیسے چلتے تھے ہمیں بتا دیں، ہمیں چل بتا دیں۔ وہ فکر رکھیے کہا کہ حدیث میں تو پڑھا ہے میں نے کہ پیغمبر اسلام کیسے قدم اٹھاتے تھے، چونکہ میں نے تو دیکھا نہیں وسلم بہت زمانہ پہلے سے، جب پتہ نہیں وہ حدیث سے جو میں سمجھا وہ صحیح ہے نہیں، تو رات کو دعا کی اے اللہ پیغمبر اسلام کی زیارت کرا دے تاکہ میں پوچھ سکوں کہ آپ چل کے دکھائیں تاکہ میں بھی چلنا سیکھ لوں۔ اللہ تعالیٰ کی زیارت پیغمبر اسلام کی رات کو زیارت سبحان اللہ۔ پوچھا کہ حضرت اب ذرا مجھے چل کے تو دکھا دو، چلا چل کے دکھایا تو سیکھ لی چال، بلکہ ایسے پیچھے پیچھے قدم بھی رکھے۔ تب وہ کوشش کہ چلو سب جنگل میں چلو میرے ساتھ۔ جب چل کے دکھایا تو رسول اللہ سے تعلیم کی براہ راست، اس کا اتنا اثر ہوا کہ مجمع بے ہوش ہو گیا۔ فتبعون یحببکم، اتباع کرو کامیابی اس میں، اتباع خالی دور بچانے میں کچھ نہیں ہے۔ یاد جمع زبانی جمع خرچ پانی پہنچا میں نے بتایا۔ اتباع پیغمبر اسلام کی اداؤں کو اپناؤ کہ آپ نے کیسی زندگی بسر کی ہے، کیسے گھر میں کیسے رہتے تھے، باہر کیسے رہتے، فرض جو دل کو اور یہ دل اللہ رسول کو دے دو، اللہ رسول کے اس کو بتاؤ۔ ہرما وجد حلام قدیمان من قال اللہ رسول حب لما سماہما، اس انسان کو ایمان کی مٹھاس ملے گی جو اللہ رسول سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہو۔ اور محبت کی دلیل کیا ہے؟ ہر غیر کو چھوڑ کر انہی کو اپنا لو، بس یہ ہے ہر محبت کی دلیل ہوتی ہے نا۔ بول بھائی کوئی آدمی کہا ہے میں اپنی بیوی سے بڑی محبت کرتا ہوں پھر اور جگہ بھی تانگ ڈھانگ کرے تو وہ مانے گی؟ بولو۔ کہتے ایک آدمی ایک عورت کے پیچھے لگ گیا تو نے کہا تو میرے پیچھے پیچھے کیوں آ رہا ہے؟ کہا کہ ہو بس مجھے تجھ سے عشق ہو گیا۔ کوئی بڑی سمجھدار تھی، انہیں فوراً اس کے امتحان لے لے، اس میں تو امتحان آتے ہیں، راہ عشق میں بہت امتحان آتے ہیں۔ بعض لوگ نیکی کی طرف آتے ہیں تو تھوڑی مشکلات آ جاتی ہیں تو کہتے ہیں جی جد ادھر نیک بنے ادھر صحیح ہو گیا۔ جنہیں جب تھی اور نے نماز شروع کر دی تھی تو مجھ مر گئی، اگلی پڑی جو گاں مر گئی، کٹھا بولے اور تو دو رکعتیں تھی مر جانے بدماشی آ جاتی، لیکن عاشق در نہیں چھوڑا۔ چمن کا رنگ تو نے سراسر خدا بدلا، چمن کا رنگ تو نے سراسر خدا بدلا، نہ ہم نے شاخ گل چھوڑی نہ ہم نے آشیاں بدلا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صحابہ کرام کو دیکھ لیجیے میرے رسول کو نہیں چھوڑے، کیسے کیسے حالات دو ٹکڑے کر دیے گئے حضرت سمیہ کے، دو ٹکڑے۔ اسلام میں قربانی بھی سب سے پہلے عورتوں نے دی ہے، ٹھیک بات ہے، سب سے پہلے عورتوں نے۔ یہ جو پیغمبر صاحب نے فرمایا مجھے تمہاری دنیا میں عورت پسند ہے، یہ رسول اللہ نے عورتوں کی صلاحیت کی وجہ سے فرمایا۔ دو لوگ آپ نے کہا ان عورتوں میں صلاحیت ہے، ان میں جو قبول حق کی اللہ نے صلاحیت رکھی ہے، ان میں جو قربانی کا جذبہ اللہ نے رکھا ہے، ان کی کھوک سے جو بڑے بڑے ولی مجاہد اور پیغمبروں کی جماعتیں ان کی کھوکوں سے پیدا ہوئی ہے۔ نے فرمایا کہ مجھے عورتیں پسند ہیں، یہ عورتیں پسند ان کی صلاحیت کی وجہ سے فرمایا۔ سن لو کان کھول کر، ذرا والو کان کھول کر سنو، غار ہرا ہرا خلوت غار ہرا سے ہے طلوع خورشید، خلوت غار ہرا سے ہے طلوع خورشید، کیا سمجھتے ہو اے دوست ان ویرانوں کو؟ ماشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، سیرت مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، جمال مصطفیٰ، نعرہ تکبیر۔ سب سے پہلے اور قربانی حضرت سمیہ نے قربانی دی، اور ایسی قربانی مردوں کی طرف سے کہ دو اونٹوں، دو گھوڑوں یا دو اونٹوں میں ان کی ٹانگیں بتا دی گئی اور مخالف سمت پر دوڑایا گیا، اور ان کی شرمگاہ پر ابو جہل نے نیزہ مارا اور ان گھوڑوں نے اور اونٹوں نے دو ٹکڑے کر دیے۔
لیکن اللہ رسول کا کلمہ نہیں چھوڑا. سبحان اللہ. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ رسول نے فرمایا ابو بکر صدیق نے پیغام بھیجا بلال ابھی سختی کا وقت ہے تو چھپا لے کلمہ چھپا لے اجازت ہے. لیکن حضرت جب مجھے مار پڑتی ہے تو مجھے محبوب یاد آتا ہے میں مجبور محبت ہوں محبوب کا نام ہو میں اس سے مجبور ہوں. اللہ نے دل اس لیے دیا اللہ رسول کو دینے کے لیے یہ غیروں کو دینے کے لیے نہیں اور جس نے مسئلے دیا اللہ رسول کے مان سے کرنی زندگی کیسے بسر کرنی رسول اللہ نے بتا دیا کہ بسر دل میں محبت کس کی بسانی اللہ رسول کا اس کو بتا یہ اس کے لیے کیونکہ دل کی خوراک عشق ہے جیسی خوراک کھاؤ گے ویسے طاقت ملے گی کمزور خوراک کھاؤ گے کمزور طاقت ملے گی تکڑی کھاؤ گے تکڑی ملے گی. اللہ رسول سے تکڑا کون ہوگا وہ خوراک کھاؤ گے تم تکڑے ہو ورنہ تو چھوٹی چھوٹی چیز پر بڑے بڑے اس پر ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے ہارٹ اٹیک ہو گیا. ہمارے ایک دوست نے کہا وہ فیکٹری کے مالک تھے کہ جب میں صبح کو آتا سب سے پہلے اخبار منگاتا کہ آج کاروباری نظام کیا ہے اوپر ڈالر اوپر جا رہا ہے نیچے آ رہا ہے آج کاروبار اوپر جائے گا نیچے آئے گا آج جو ہے وہ انڈیکس میں پوائنٹ اوپر جا رہے ہیں نیچے آ رہے ہیں تو کہا نیچے ہوتا تو میرا دل ایسے نیچے بیٹھ جاتا پھر میں کرسی سے اٹھ ہی نہ سکتا اور اوپر جاتا تو میں خوش ہو جاتا. اللہ والوں کے پاس آنا جانا شروع کیا تھوڑی اللہ رسول کی محبت دل میں آئی اخبار دیکھنے چھوڑ دیا کہ میاں رزق روٹی تو وہاں سے آنی ہے نہ انڈیکس کے اوپر جانے سے آنی ہے نہ نیچے آنے سے. اگر وہ قحط کے زمانے میں مرغا کھلا سکتے ہیں اور مالداری کے زمانے میں بھوکا رکھے تو رکھ سکتے ہیں. یہ فورڈ کمپنی ہے نا فورڈ کمپنی یہ انگلینڈ کی ہے دنیا میں سب سے پہلے انہوں نے ٹرک اور گاڑیاں بنائی فورڈ کمپنی آج بھی اس کی بڑا نام ہے فورڈ ٹرک فورڈ کی جیپیں. مالک کو ایسی بیماری تھی کہ پوری دن میں ایک ٹکڑا ڈبل روٹی کا کھا سکتا اس سے زیادہ کھائے تو بہت واقع ہوتا ہے. اپنے نوکروں کو دیکھ کر روتا تھا کہ جو کبھی مرغا کھا رہا ہے تو کوئی چرگا کھا رہا ہے تو کچھ کھا رہا ہے روتا تھا کہ میرے تنخواہ لے کر کیا کچھ کھا رہے ہیں اور میں ڈبل روٹی کے ایک ٹکڑے سے زیادہ نہیں کھا سکتا. اور میاں وہ جب چاہے روٹی بند کر دے روٹیوں میں روٹی بند کر دے تم کیا ہاتھ میں. ایک غلام بڑا خوش پھر رہا تھا تو کسی اللہ والے نے دیکھا قحط کا زمانہ تھا انہیں کہا تو بڑا خوش پھرتا ہے لوگ رو رہے ہیں. انہیں کہا اصل میں جس کا غلام ہوں میرا جو مالک ہے اس کی زمینیں وہاں پر بھی ہے جہاں قحط نہیں ہے وہاں سے غلہ آتا ہے مجھے تو اس نے روٹی دینی ہی دینی ہے اس کے کھاتے میں ہوں. تو وہ اللہ والے کیا اللہ ہم اگر تیرے کھاتے میں پڑ جائے تو ہماری روٹی بھی کبھی بند نہ ہو. ہم تیرے کھاتے میں نہیں پڑے ہوئے ہم اپنے کھاتے میں اپنے آپ کو ڈالا ہوا ہے. اس لیے جو کام اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذمہ لگایا تھا وہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ لگا دیا. اللہ چاہے کہ جنت دے دیں گے. حالانکہ ابراہیم السلام نے فرمایا اپنی امت کو خبر دے دو جنت چٹکل میدان ہے امت کو کہو اس کو آباد کرے اپنے آباد سے. تم نماز پڑھتے ہو سنتوں پر عمل کرتے ہو رسول اللہ کے طریقے پر چلتے ہو محل بنتے چلے جاتے ہیں درد رکھتے چلے جاتے ہیں ڈیرے کھلتی چلی جاتے ہیں. اور جو رزق روٹی کہا اللہ نے کہا میں ضرور تمہیں روٹی دوں گا اس کے لیے رات دن پریشان ہے یا روٹی نہیں ملے گی کیا ہیلے نال وسیلہ ہے بھائی ہیلے کے ساتھ تو وسیلہ ہے لیکن اتنا بھی ہیلا نہ کر کہ تو مسجد سے بےگانہ ہو جائے خدا سے بےگانہ ہو جائے رسول اللہ سے بےگانہ ہو جائے. دیر پر ٹائم نہیں ہے. آج ہی مجھے ایک خاتون نے بتایا کہ میں اپنے شوہر کو اٹھایا کہ نماز پڑھ لے فجر کی کہ اب تو نہیں پڑھوں گا کیونکہ پڑھوں گا تو ثواب مجھے ملے کہ میں نے نہیں پڑھی. یہ حالات ہے. پھر کہتے ہیں جوتے پڑھ رہے گھروں سے جا کر پوچھو. ابھی میں انگلینڈ گیا تھا کتنے انگریز مجھے ملے مسجدوں میں جو مسلمان ہوئے
انہوں نے کہا تم لوگوں نے کفر کا اندھیرا نہیں دیکھا، اس لیے اسلام کی روشنی کی تمہیں قدر نہیں کہ تمہارے پاس کیا دولت ہے۔ ہمیں پوچھو، ہم جو کفر سے آئے، ہم اندھیرے سے آئے، ہمیں پتا یہ روشنی کیا ہے۔ قرآن مجید کا مطالعہ کیا کہ انگریز نے جو پڑھا لکھا تھا، یونیورسٹی میں پی ایچ ڈی کر رہا تھا، انہیں دیکھا کہ اس کے استاد کے پاس ایک کتاب ہے جس کو دیکھتا ہے، انہوں نے کہا یہ کون سی کتاب ہے؟ دیکھا تو قرآن مجید ہے، اس سے انگلش ترجمہ ہے۔ انہوں نے پڑھا، اس کو ایسے لگا جیسے خدا میری ذات سے مخاطب ہے، مجھے کہہ رہا مسلمان ہو گیا۔ مسلمان ہو کے بعد پتا چلا یہ مسلمان ہے، مسلمانوں سے ملا اور سوچ کرنے لگا، اور شکر کہ اللہ تعالیٰ شکر ہے میری پہلے تیری کتاب سے ملاقات ہوئی، پھر تیرے ماننے والوں سے، اگر ان سے پہلے ملاقات ہوتی شاید میں ایمان بھی نہ لاتا۔ ایسے چھوڑا ہوا تیرے رسول نے چھوڑا۔ آج سکھ ہو، ہندو ہو، بدھ مت ہو، زرشت ہو، دنیا کے مذاہب جو آسمانی نہیں ہے، 40 سال ان کے بڑوں نے جنگل میں ریاستیں کی اور چند باتیں 5-10 باتیں جمع کر کے لے آئے اور کہا کہ اس پر عمل کرو۔ سکھ بھی اس پہ عمل کر رہا ہے، بدھ مت اس پہ عمل کر رہا ہے، سب کچھ، اور یہاں پیغمبر سلام نے خزانے بہا دی اور ہم نہ قدری کرتے ہیں۔ 5-10 باتیں ان کے پاس، سکھوں کے پاس کل 5 باتیں، داڑھی رکھو، بال نہیں ڈالا، کچھا پہننا ہے، کر بال لگانی، بند ہو گیا۔ کر بال لگانی، کچھا پہننا ہے، دو باتیں اور ہیں 5۔ گرو نانک نے ان کو 5 باتیں دی، وہ سکھ پوری دنیا میں اس کے لیے پھرتا ہے۔ وہ انگلینڈ میں ہوگی تو اس کی داڑھی ہوگی، سکھ داڑھی رکھی پھرتا ہے۔ اور یہاں پیغمبر سلام نے اللہ اکبر ہماری زندگی کو شعبہ نہیں چھوڑا جس کے اندر رسول اللہ نے ہمیں ہدایت کی۔ وہ کہتا ہے فوج میں جاتا ہے، انگریز کہتا ہے تیری داڑھی ہے، میں نے کہا میں اتنا بڑا جسم اٹھا سکتا ہوں تو داڑھی کا وزن میں کیوں نہیں اٹھا سکتا؟ کہا کہ دکھاؤ مجھے، میں بھاگ کے دکھاتا ہوں۔ اب مسلمانوں کو شرم۔ ابھی ہمارے ایک دوست نے داڑھی رکھی ہے تو ان کی کئی میٹنگ تھی، جو ایک انگریز جو ان کا بڑا تھا میٹنگ کر رہا تھا، بڑا تھا، کمپنی کا مالک، اس کی بھی داڑھی تھی۔ وہ جو ساتھی ساتھ تھے ان میں کچھ مسلمان بھی تھے، عرب بھی تھے، انہوں نے کہا یار تم نے داڑھی رکھی اتنی بڑی ساری، اور کمپنی میں داڑھی کے ساتھ رہتا ہے۔ تو بات اس نے سن لی، وہ جو سرپنچ تھا انگریز، انہوں نے کہا اس نے بالکل ٹھیک کیا ہے، میں نے سائنس کی تحقیق کی ہے تو پتہ چلا ہے کہ چہرے کے کینسر سے بچنے کے لیے داڑھی سے زیادہ کوئی بات پوچھتی نہیں۔ سبحان اللہ۔ تو میں نے اس سے فوراً داڑھی رکھ لی، کہا کہ ان کے رسول نے مجھے بتایا، بالکل ٹھیک بتایا۔ داڑھی نہ رکھنے کا شوق جنت میں پورا ہو جائے گا، جو سب ہوتا اس میں آتا ہوا یہ فیلڈ خالی ہوگا، کیونکہ چونکہ چاٹنے کی جگہ نہ پورا فیلڈ خالی ہوگا۔ یہاں اپنا خلیفہ بنا کر دو، خلیفہ میں روب ہونا چاہیے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو غیر دیکھ رہے ہیں، غیر اپنا رہے ہیں، عجیب ہے، اپنا رہے ہیں۔ میں افریقہ کے ایک ملک میں گیا، حیران ہو گیا کہ مسلمان نہیں ہیں، یعنی کوئی مذہب پر نہیں ہے، لیکن پیغمبر صاحب کی بہت سی سنتیں ان پہ رائج ہیں۔ ہمارے بڑوں نے بتایا اس پر عمل کرنے سے تم صحت مند رہو گے، اچھے رہو گے۔ اپنا میں حیران ہو گیا، موزمبیق میں میں حیران ہو گیا، میں نے کہا بھائی عجیب، وہ استنجا کرتے ہیں اور دوسری بہت سی چیزیں ان پہ رائج ہیں، ہفتے میں ایک بار غسل کرتے ہیں۔ ان کا ہمارے بڑوں نے کہا ہے کہ اگر تو مسلمانوں کی چیزیں ہیں لیکن بہت مفید ہے، تم بھی کیا کرو۔ اور مسلمان جس کے پاس یہ دولت کے اوپر صاف بن کر بیٹھا، نہ خود عمل کرتا ہے نہ دوسروں کو راستہ بتاتا ہے۔ ہمارے ساتھ ایک طالب علم پڑھا کرتا تھا کراچی میں، اس کے والدین عیسائی مر گئے تھے، وہ مسلمان ہوا تھا، امریکہ کا تھا، انگریز تھا، مسلمان ہوا۔ ایک دن بہت رو رہا، بہت رو،
لیکن یار بھئی یہ غیر ملکی ہے اور پھر ہے بھی نیا مسلمان، کیا پریشانی، ہم لوگ جمع ہو کر گئے۔ سیمان جی اس نے ایک عجیب بات کس نے کہا، بات یہ ہے اب جب میں نے علم پڑھا ہے تو مجھے پتا چلا کہ والدین کے لیے دعا کرنے سے ان کو قبر میں کیا ملتا ہے، ان کو اصالے ثواب کرنے سے کیا ملتا ہے، ان کے لیے صدقہ کرنے سے کیا ملتا ہے۔ کہا کہ میرے تو ماں باپ کافر مر گئے، میں ان کو کیسے پیدا پہنچاؤں، مجھے اس پر رونا آتا ہے، تم خوش قسمت ہو، تم تو باپ دادا ساتھ رنگلوں پر بخشا۔ بس میرے دوستو، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپناؤ، اس عارضی زندگی کو اگر قیمتی بنانا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں رنگ جاؤ، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بس معاشرے سے مت گھبراؤ۔ اب اللہ الحمدللہ اس دن ختم ہو گئی، اب تو لندن کی سڑکوں پر داڑیوں والے بھی نظر آتے ہیں، برقعے والی بھی نظر آتی ہیں، ماشاءاللہ، طالب علم بھی نظر آتے ہیں، مولوی لوگ نظر آتے ہیں، ماشاءاللہ، انگریز بھی حیا کرتے ہیں، انگریز بھی چوما چاٹی کر رہے ہیں، کوئی داڑھی والا مار جیسا پگڑی والا آ جائے تو فوراً دور ہو جاتے ہیں، میں کہ ان پر بھی ہمارا لوگ پڑ گیا۔ پہلے جانوروں کی طرح سڑکوں کے اوپر بھی شروع ہو جاتے تھے، لیکن اب گھبرانے لگ گئے، بھائی یہ داڑھی والے اور یہ برقعے والی خواتین ان میں حیا ہے، ان میں حیا آ گئی، اب تو وہ دنیا میں آ گئی، اب تو الحمدللہ اجنبیت نہیں رہی، لیکن ہمیں اپنانے میں کیا تکلیف ہے، ہم کیوں پیغمبر سلام کے راستے کو نہیں اپناتے؟ آپ کو کہہ سکیں گے تیرے محبوب کی عارف شواہت لے کے آیا ہوں، حقیقت شتو کرتے نہ صورت لے کے آیا، لوٹائے جو بھی پردانے گئے، تاب منزل صرف دیوانے گئے، دیوانے بن جو اللہ رسول، لوٹائے جو بھی پردانے گئے، تاب منزل صرف دیوانے گئے، مستمر رستے وہی مانے گئے، گزر کر چلتے تیرے دیوانے گئے۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ اللهم لك الحمد كما انت صلى على رسولك ربنا كما انت ربنا التقوى والمغفرة ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اعطنا عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا یا اللہ اس مسجد کو دل تیرا چوری کرنا، آمین، ان کے بنانے والوں کو یا اللہ برکت نصیب فرما، اس مسجد کو یا اللہ تمام آباد کرنے والوں کو یا اللہ وہ اس کے بنانے میں آبادی کرے، نمازوں کی آبادی کرے، صدقہ جاریہ فرما، اور اس پورے علاقے میں علم، روحانیت اور نور کے پھیلنے کا ذریعہ فرما۔ اللہ مولانا محمد احمد اظہر صاحب اور دوسرے کے رفقا ساتھی جو ان کے ساتھ تعاون کر کو برکت رحمت نصیب فرما، یا اللہ اس جلسے کو قبول فرما، نگرانے کو قبول فرما، ان کے آنے کو قبول فرما، ہم سب کو پیغمبر اسلام کی کامل اتباع نصیب فرما، توفیقت آپ کا یا اللہ گنجانے کی توفیق فرما، اپنا عشق بھی نصیب فرما، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق نصیب فرما، اور اپنے آنکھوں کا عشق بھی نصیب فرما، کتاب اللہ کا عشق نصیب فرما، اللہ یا اللہ توفیق آپ کا عاشق بن جانے اور رسول اللہ کے قابل متبع بن جانے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمارے شہر کو ہر طرح کی آپ نصیب فرما، برکتیں نصیب فرما، عافیتیں نصیب فرما، ہر قسم کے شرور و فتن سے ہمارے شہر کو محفوظ فرما، ہمارے محلوں کو، ہمارے گھروں کو محفوظ اور ہماری اولاد کو محفوظ فرما، یا اللہ ہمیں بھی ہماری اولادوں کو قیامت تک آنے والی ہماری نسل کو اللہ والا فرما، اللہ والا فرما، اللہ والا فرما، ہر طرح کی عافیت نصیب فرما، یا اللہ یا اللہ یا اللہ ہمارے تمام مرحومین مرحومات کو مغفرت فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان دوستوں کی پریشانی دور فرما، یا اللہ رزق کی تنگیوں کو دور فرما، مردوں کے بوجھ کو دور فرما، یا اللہ ہمارے جوانوں کو اپنی جوانی اللہ رسول پر لٹانے کی توفیق عطا فرما، بوڑھوں کو اپنی آخرت کی فکر نصیب فرما، یا اللہ ہمارے گھروں کو آباد اور شاد فرما، آباد اور شاد فرما، یا اللہ بے اولادوں کو نیک سالے اولاد عطا فرما، اولاد والوں کو اولادوں کو نیک سالے نصیب فرما، بردار فرما، یا اللہ جن بچوں کے رشتے نہیں اچھے سے جوڑ عطا فرما، ان کے رشتے ہوئے گھروں میں امن سکون عطا فرما، یا اللہ ہم دوست کی ماں بہن کی جو بھی حاجت اپنے خزانوں سے ہماری حاجات میں پورا فرما، اس جلسے کو قبول فرما، یا اللہ ان تصویر کے انتظام کو قبول فرما، یا اللہ ہمیشہ اس مسجد کو آباد فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، صلى الله على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين.